اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ امام حسین صبر اور نماز سے مدد مانگ کر کے اسلام کا پیغام دے دیا کہ تم پر بھی جب کوئی مصیبت آئے تو تم بھی صبر کرو اور نماز سے مدد مانگو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو فوراً حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا کہ میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہوں تو اللہ میری طرف سے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا۔ اس لیے میرے محترم ادھر آ جائے، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر مشکل مرحلے میں ہم پہلے تو صبر کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ ہمارے بزرگوں کا آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ لڑکی کی بارات آنے والی ہے، وہ پریشانی بڑھ گئی، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، 50 آدمی کی اجازت کی، 200 ہو گئے، پولیس والے آ گئے، کسی طرح کے بھی بس وضو کیا تازہ اور نماز پر کھڑے ہو گئے۔ ابھی نماز مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی بنیادی ساری پریشانی ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ قانون ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو، جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام مکمل کر دیتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو میدان کرب و بلا میں امام حسین صبر کا بھی مظاہرہ کیا اور خیمے میں نماز بھی پڑھی۔ کیسے؟ اس کو سماعت کریں، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلے اعلیٰ حضرت کی محفل کی تناظر میں منقبت کی روشنی میں پورے ذکر شہادت کو چند جملے میں سماعت کر لیں۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ اور امام حسین کس صورت میں میدان کرب و بلا میں آئے؟ شاید اس انداز میں لبکشا ہے کہ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین۔ مقتل کا مطلب مشہد، شہادت گاہ۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ اور پھر امام حسین کا وہ بچپن یاد کیجئے جب اللہ کے پیارے نبی کے کاندھے پر سواری فرمایا کرتے تھے، اور وہ دور یاد کیجئے جب سیدہ فاطمہ اپنی آنکھوں کا نور کہا کرتی تھی، اور وہ عظمت و اخلاص کی صورت میں امام حسین کی شریعت میں سپردگی کو یاد کیجئے، اور کربلا کے میدان میں غازیوں کی کیسے کمانڈری کی اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، اللہ اللہ دوش منے کاندھا، راکب منے سوار، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، جان حیدر میں نے علی کی جان، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تعبت جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ اور پھر آخری بند اس طرح ہے، یہ سب مسدس ہے،
مسدس وہ شعر ہوتا ہے جس میں 6 شعر آتے ہیں تو ایک مفہوم واضح ہوتا ہے، اور رباعی وہ شعر ہوتا ہے جس میں 4 مصرے آتے ہیں تو ایک مفہوم واضح ہوتا ہے، اور شعر اس کو کہتے ہیں جو 2 مصروں سے بات وضاحت کر دیتا ہے۔ دین کی خاطر جس کی زندگانی وہ حسین، پوری زندگی دین میں لگا دی۔ دین کی خاطر جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق میں جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ جب ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں نظم خراج عقیدت پیش کر سکے تو اب نظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کی باری ہے۔ محبت کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کے کان میں آذان پڑھی اور کھجور کو چبا کر شیرینی سے ان کی تہنیک کی گئی، یعنی سب سے پہلی خوراک حضور کا تبرک ان کے منہ میں گیا۔ اللہ کی بارگاہ سے ان کا نام آیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا نام حسین تجویز فرمایا۔ 7ویں دن امام حسین کا عقیقہ 2 مینڈھوں کے ذریعے ہوا۔ بال کو منڈوا کر کے حضرت علی نے اس کے وزن کے مطابق چاندی یا سونا خیرات کر دیا۔ امام حسین جب روتے تو اللہ کے پیارے نبی مضطرب اور بے چین ہو کر کے اگر نماز میں بھی ہوتے تو نماز کو مختصر کر کے کاشان فاطمہ پر آتے، وہ کہتے کہ فاطمہ حسین کو رونے نہ دو، یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے ساتھ 7 سالہ زندگی دے کر کے حسین کی تربیت و پرورش اپنی موجودگی میں کر کے حسین کا اتنا بڑا مقام بلند کر دیا کہ جتنا بڑا مقام ان کے مقدر میں لکھا تھا اللہ نے وہ عطا فرما دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ نیکی کر کر کے وہ مرتبہ نہیں پاتا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ اسی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مرتبہ پا لیتا ہے۔ جو مرتبہ صرف نیکیوں سے نہ مل سکے، جس میں قربانی کی ضرورت پڑتی، جو کوئی کہتا ہے حسین اتنے بڑے تھے تو شہید کیسے ہو گئے، جواب اس کا یہ ہے کہ حسین اس لیے شہید ہو گئے کہ جو مرتبہ اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا اس مرتبے کے لیے شہادت کی قربانی کی ضرورت تھی، شہادت کی قربانی مل گئی، اللہ نے وہ مرتبہ تھا۔ یا رسول اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیاسے ہوتے تو حضور اپنی زبان رسالت کو امام حسین کے منہ میں ڈال دیتے اور امام حسین اس کو چوس کر کے اپنی تشنگی کو بجھا دیتے۔ وہ امام حسین جن کو جب چھوا کرتے تو اللہ کے پیارے نبی گردن کو چھوا کرتے۔ ام سلمہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، اور بچوں کو آپ پیشانی میں بوسے دیتے لیکن حسین کو گردن میں کیوں چھوتے ہیں؟ مثلا ایک بچہ، توجہ چاہوں گا، ایک بچہ آپ کے پاس آیا، آپ کو اس پر
شفقت آ گئی، بڑے ہیں، پیار آ گیا. تو اگر وہ بچہ کا باپ ہے تو آپ ہاتھ کیسے پھیریں گے؟ اس کی پیشانی سے پیچھے لے جائیں، پیشانی سے. اور اگر وہ بچہ یتیم ہے تو ہاتھ کیسے پھیریں گے؟ پیچھے سے پیشانی کی طرف، پیچھے سے. اور باپ ہے تو پیشانی سے پیچھے کی طرف. اللہ کے پیارے نبی کا یہ طریقہ تھا. اسی طرح چومنے کا طریقہ کہ میرے آقا پیشانی کو چومتے. کہاں چومتے؟ پیشانی کو چومتے. لیکن حسین پاک کو گردن پہ چومتے، کبھی حلقوم چومتے. حضرت ام سلمہ کہتی کہ یا رسول اللہ آپ گردن و حلقوم کو کیوں چومتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ دیدہ ہو کر کے فرمایا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا اور اسی گردن مبارک کو تلوار سے کاٹ کر جدا کیا جائے. اس سے پتہ چلا اللہ کے پیارے نبی کو غیب کا علم تھا. کہاں پہ ضرب لگے گی، کہاں کاٹا جائے گا. ارے ٹھیک ہے وحی کے ذریعے تو بتایا گیا. جبریل امین نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی، لیکن کس حصے کو شہید کر دے گی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہے. یہ میرے آقا نے چوم کر کے بتا دیا. نبی وہ ہوتا ہے جس کو فرشتے کے ذریعے بھی خبر دی جاتی ہے اور اللہ اپنا علم بھی عطا فرماتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ نبی کا ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ نبی کو جو علم ہے وہ اپنا نہیں، کبھی نہیں. ہم کہتے ہیں نبی کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا. نبی کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا. اللہ کبھی علم ڈائریکٹ دیتا ہے اور کبھی فرشتے کے ذریعے سے دیتا ہے. اللہ کا دیا ہوا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کہیں گے کہ ذرا ڈائریکٹ والی کوئی ایسی مثال دیجیے جو ہم کو دل میں اتر جائے. ڈائریکٹ والی مثال دیجیے. جبریل امین قرآن لے کر آئے. قرآن لانے کا ذریعہ ہے جبریل امین. زور سے بولیے. ہم لوگ امین کیوں کہتے ہیں؟ شیعوں کا رد کرنے کے لیے. کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. یہ جبریل وہ ہے جو عرش کے مکین کی بارگاہ سے لے کر قرآن آیا جس کا منتہا سدرۃ المنتہا. یہ بڑی قوت والا جبریل. تو اس کو امین اس لیے کہا گیا کہ شیعہ کہتے ہیں جبریل سے غلطی ہوئی، آنا تھا علی کے پاس، نبوت لے کر آ گئے محمد کے پاس. تو ہم کہتے نہیں، جبریل امین، اور جو امین ہو اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم لوگ جبریل امین کہتے ہیں. کسی نے سرکار مفتی اعظم ہم سے پوچھا، حضور لکھنؤ میں رہتا ہوں، دعوت میں کبھی کبھی شیعہ بھی آ جاتے، سمجھ میں نہیں آتا. حسین کی تعریف ہم بھی کرتے، حسین کی تعریف وہ بھی کرتے، پتہ نہیں چلتا کہ اصلی حسینی کون اور قتل کے بعد ماتم کرنے والا کون. امام اہل سنت کے شاہزادے سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا کہ دسترخوان پر جب بیٹھو تو ایک روٹی کو 4 ٹکڑے کر لو. کتنے 4 ٹکڑے کر لو. اور جب 4 ٹکڑے کرتے وقت اس کا چہرہ بن جائے تو سمجھ لینا یہ یزیدی ہے، اور چہرہ خوش ہو جائے تو سمجھ لینا یہ حسینی ہے. 4 ٹکڑا کیا. کہا یہ سب کیا کرتے ہیں؟ بس سمجھ گئے کہ یہ بھٹکا ہوا. کہا تیرے ساتھ مجالست، تیرے ساتھ مشارکت، تیرے ساتھ طعام یہ سب جائز نہیں. اٹھ جا میرے دسترخوان سے. کہا حضرت کیسے آپ نے پکڑا؟ کہا سرکار مفتی اعظم ہند نے جو نسخہ بتایا تھا یہ روٹی کو 4 ٹکڑے کرنے کا مطلب. کہا خلافت کے مستحق پہلے عمر ہیں، خلافت کے مستحق پھر عمر ہیں، خلافت کے مستحق سب سے اول ابو بکر ہیں، پھر تیسرے نمبر پر عثمان ہیں، چوتھے نمبر پر علی ہیں. 4 ٹکڑے جب کیا تو سمجھ گیا خلافت کا مستحق ابو بکر کو ماننے والا، مستحق عمر کو ماننے والا، مستحق عثمان کو ماننے والا، مستحق علی کو ماننے والا. اور ایک کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ڈائریکٹ علی، ڈائریکٹ. اچھا ٹکڑا کر دیا تو سیڑھی بسیڑھی. بس کسی کو سمجھ لیجیے ہم لوگ روٹی کو 4 ٹکڑے ضروری نہیں. بولیے ضروری. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے بھیا روٹی کو 4 ٹکڑے کرتے کیوں؟ آسانی کے لیے. ایک تو ہاتھ میں پکڑنے میں آسانی ہوتی،
ادب و احترام کی اگر پوری روٹی ہوگی تو لٹکے گا، ادب یہ ہے کہ ٹوکری ایک کو پکڑو پھر کھاؤ، اور 4 ٹکڑا کر لیا تو اہل سنت کا عقیدہ ظاہر ہو گیا۔ خلافت کی عمارت میں چاروں کا حق پہلے ابو بکر، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تمام انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر کو مسند امامت پر خود کھڑا کر کے 17 وقت کی نماز کی امامت کی اجازت عطا فرمائی۔ جب میرے آقا کا 11ویں ہجری میں وصال ہو گیا، صحابہ نے کہا خلافت کے مسند پر کن کا حق ہے؟ کہا ابو بکر کا۔ اس لیے کہا کیسے ابو بکر کا؟ کہا جس کو میرے نبی نے نماز کے لیے امام بنایا، جو میرے دین کے لیے بہتر ہے وہ دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ جو دین کے لیے بہتر ہے، دنیا تو ادنا ہے نا، تو جو اعلیٰ کے لیے امام ہے وہ ادنا کا بھی امام بنے گا۔ میرے محترم، حضرت علی مشکل کشا آنے کے بعد تشویش تھی کہ علی آئیں گے تو مخالفت ہوگی، پوچھیں گے ابو بکر خلافت کے مسند پر آپ بیٹھ گئے، ہم نے تو آپ کو سپورٹ نہیں کیا۔ ابو بکر آئے، خلافت کے مسند پر بیٹھے، علی آئے، ان کے ہاتھ کو بوسا دیا، ابو بکر کھڑے ہو گئے، پیشانی کو بوسا دیا، کہا علی ہاتھ کو کیوں بوسا دیا؟ کہا ہمیں اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ جب تمہارا کوئی خلیفہ آ جائے تو تم مخالفت مت کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حق نے آپ کو بوسا دے کر آپ کی خلافت پر مہر لگا دی ہے۔ ابو بکر وہ جو مسند خلافت پر بیٹھے اور علی وہ جو مہر لگا دے تو خلافت قبول ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم کا دور آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو، عمر فاروق اعظم اور مزید صحابہ کو بلایا اور خلافت کے طور پر آخری عمر میں بات کی۔ صحابہ کی بڑی جماعت نے اپنا مشورہ دیا، کہا عمر سے افضل اب کوئی نہیں، آپ کے بعد عمر سے افضل کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضور کے تمام اقوال کو تلاشے تو ایک قول ملا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ صحابہ اکرام سے پوچھا تمہاری کیا رائے؟ کہا اللہ کے پیارے نبی عمر کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ عمر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عمر کو اللہ نے ذہانت اعلیٰ دیا، فطانت اعلیٰ دیا، عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت اعلیٰ دی، اور جب اللہ کے پیارے نبی کوئی کام کرتے، مثلا حضور آئے تو ساتھ میں ہم نے دیکھا عمر، ابو بکر بھی ساتھ میں دیکھا، حضور تشریف لے گئے ساتھ میں ابو بکر بھی تو عمر بھی، حضور بیٹھے ساتھ میں ابو بکر بھی تو عمر بھی، حضور اٹھے تو ساتھ میں ابو بکر بھی عمر بھی، حضور چلے تو ساتھ میں ابو بکر بھی عمر بھی۔ تو جب ہر جگہ ساتھ، تو یہاں خلافت میں ابو بکر کے بعد عمر سے بڑا کوئی نہیں ہے، عمر خلافت کا مستحق۔ تب عربی کا جملہ ہے جانی ابو بکر و عمرہ، رأیت ابو بکر و عمرہ، جلست ابو بکر و عمرہ، آئے ابو بکر اور عمر، گئے تو ابو بکر عمر، بیٹھے تو ابو بکر اور عمر۔ جب اللہ نے اپنی زندگی ظاہری میں دونوں کو ساتھ رکھا تو ہم چاہیں خلافت میں بھی ساتھ ہو، بس اسی پر اتفاق ہو گیا۔ اب سوال تھا کہ علی کیا کرتے ہیں؟ علی آئے، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور صحابہ کا استقبال کیا۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر کے بعد اگر خلافت کے درجے پر کوئی مستحق ہے تو عمر ابن خطاب ہے۔ خلافت کے مسند پر بیٹھایا، ہاتھ چوم کر کے بیعت کر۔ عثمان غنی کا دور آیا، عمر فاروق اعظم کو جب ابو لؤلؤ مجوسی غلام نے زخم لگا کر کے
ایسا جو خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا، اور جب ان کو شدید زخمی کر دیا، تقریباً 2.5 یا 3 دن کے بعد عمر فاروق اعظم ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو شہید ہو گئے۔ کتابوں میں محرم کی پہلی تاریخ ہے، مگر یہ ممکن ہے جنازہ وغیرہ کے تعلق سے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی روایت کتاب میں ملتی ہے، حدیث پاک میں، اور تاج شریعہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمر، آپ کو کی جو خواب کی تعبیر ہے، آپ ذی الحجہ کا آخری دن نہ دیکھ سکیں گے، ذی الحجہ کا آخری دن آپ نہ پا سکیں گے اور جامع شہادت نوش کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو عمر فاروق اعظم نے تقریباً 12 سال یا 10 سال خلافت کے مسند پر قائم ہو کر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جنازہ ہوا ہوگا محرم کی 1 تاریخ بہرحال۔ عمر فاروق اعظم نے بڑے بڑے اصحاب اور انصار کی جماعت متعین کر دی، کہا کہ میں ان 6 آدمیوں کو چنتا ہوں، کتنے؟ جو خلافت کا فیصلہ کریں گے۔ 10 مبشرہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعید وغیرہ 6 آدمیوں کا انتخاب ہوا۔ ان 6 آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ 6 آدمی سے پہلے 3 آدمی اپنی خلافت کا حق دوسرے کو دے کے دستبردار ہو جائے۔ تو 3 آدمی کو اپنا حق دیا، کہا ہم بولتے ہیں نا نومینیشن واپس لینا، ہم واپس لیتے ہیں، اب آپ لوگ 3 میں چناؤ کر دیجیے۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ کہتے ہیں کہ میں خواہش نہیں رکھتا حکومت کی، اس کے مستحق جو ہیں، چونکہ بڑا معاملہ ہے وہ سنبھالیں، میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اب معاملہ آیا عثمان اور علی، حضرت عثمان اور علی۔ حضرت عثمان سے عبد الرحمن ابن عوف جو 10 مبشرہ جنتی صحابی ہیں، انہوں نے مشورہ کیا، اور حضرت علی سے مشورہ کیا، اور دونوں سے مشورہ کر کے صحابہ اکرام سے بھی مشورہ کیا، آخر میں پھر دونوں سے مشورہ کیا، اور حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر کے بیعت کر دی اور کہا کہ یہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ جب انہوں نے بیعت کر دی، انہوں نے بھی حضرت عثمان کی بیعت کر دی۔ کون ہے عثمان غنی؟ ارے حضرت علی کے نکاح میں رسول اللہ کی 1 بیٹی ہے، اور عثمان کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جب بیعت کر لی، دنیا نے دیکھا کہ بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے بعد معاملہ آیا خلافت میں، تو شام اور دمشق والوں کی رائے ہوئی کہ امیر معاویہ کو خلافت دی جائے، اور بصرہ کے بعض علاقے، مدینہ شریف، مکہ شریف، حجاز شریف اور دوسری دنیا کے احبا اور اقربا کی خواہش ہوئی کہ حضرت علی خلافت کے مسند پر بیٹھے، تو تمام لوگوں کی ترجیحات کو دیکھ کر کے حضرت علی خلافت کے مسند پر بیٹھے۔ جب حضرت علی خلافت کے مسند پر بیٹھے تو امیر معاویہ نے سپورٹ کر دیا، حضرت علی اپنی خلافت کو مدینہ شریف سے لے کر کوفہ چلے گئے، امیر معاویہ کے ملک میں، وہاں شاندار خلافت کی، اور پھر وہاں جامع شہادت 21 رمضان مبارک کو نوش فرمایا۔ جامع شہادت نوش کرنے سے قبل حضرت علی مشکل کشا نے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کر کے کہا کہ اس کے مستحق حسین ہیں۔ حسین اللہ کے پیارے نبی کے نگاہوں کے پروردگار۔ امیر معاویہ نے تمام اصحاب و انصار کو لے کر کے مدینہ شریف آئے، میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ بات ہوئی کہ عثمان غنی کا قاتل آج تک نہ مل سکا۔ علی کی خلافت کا دور آیا، علی بھی شہید ہو چکے، اب کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو اس خلافت کو مضبوطی سے قائم کرے، تو حجاز، مدینہ شریف اور مکہ شریف کی خلافت امام حسن نے سنبھالی، اور دوسری دنیا، پوری دنیا کی خلافت امیر معاویہ نے سنبھالی۔
بڑی شان سے خلافت کرتے رہے۔ 6 مہینہ امام حسن خلیفہ رہے۔ 6 مہینہ کے بعد 3 شرطوں کے ساتھ خلافت کو امیر معاویہ کو سونپ کیا، اور امیر معاویہ نے اس کو بادشاہت میں تبدیل کر کر کے 20 سال تک حکومت چلائی۔ 40 ہجری میں حضرت علی مشکل کشا کی شہادت ہوتی ہے 21 رمضان 40 ہجری کو، اور امیر معاویہ کی شہادت ہوتی ہے 60 ہجری 22 رجب المرجب کو۔ تو 20 سال ہو گئے، 20 سال خلافت چلائی۔ یہ سب ذہن میں رکھیے گا، 20 سال تک خلافت بادشاہت میں تبدیل کر کے چلائی۔ دنیا کہتی ہے امیر معاویہ ظالم ہیں جو حسن سے خلافت کو چھین لیا۔ جواب یہ ہوتا ہے ایسا نہ کہو، بلکہ یہ اگر امیر معاویہ ظالم ہوتے تو کسی ظالم کے سامنے حسن جھک ہی نہیں سکتے تھے۔ کسی ظالم کے سامنے حسن نے امیر معاویہ سے جب صلح کر دیا اور ان کو خلافت دے کر کے بادشاہت کی اجازت عطا فرما دی، تو ہم ایسے سنی مسلمان ہیں کہ جب امیر معاویہ کا معاملہ آئے گا تو جس طرح حسن نے صلح کر دی، ہم بھی صلح کر کے امیر معاویہ کو صحابیت کا درجہ دیتے ہوئے اور ان کے سامنے اپنا سر خم کر دیں گے۔ اور جب ان کا بیٹا یزید کی بات آئے گی تو جس طرح امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار نکال لیا، ہم بھی یزید کے خلاف تلوار نکال دیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ امیر معاویہ کا نام عزت سے لیں گے، امیر معاویہ کا نام اس کی عزت سے لیں گے۔ اگر شیعوں کی بات بھی مانے تو شیعوں سے کہیں جب حسن پاک نے ان سے معاہدہ کر دیا، ان سے ایگریمنٹ کر دیا اور ان سے صلح کر دی، تو جس سے حسن صلح کر دے ہم بھی صلح کر دیں۔ جس سے حسن صلح کر لے اور جس سے حسین مقابلے میں آ جائے ہم بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ ہم امیر معاویہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ حسن نے عزت کی نگاہ سے دیکھی، اور یزید سے اس لیے مقابلہ کرتے ہیں کہ حسین نے ان کے خلاف تلوار نکالی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ کا یا رسول اللہ۔ اس تاریخ کو رکھنے کے بعد اب جب 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا 22 رجب المرجب کو، تو معاہدے کی روشنی میں امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں تمام اسلامی سلطنت کے حکمراں گورنر کو بلایا اور بلا کر کے رائے طلب کی، جس کو ہم لوگ انگلش میں ووٹ کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے، رائے عامہ مانگا، آپ کی رائے کیا ہے۔ ان سب کو جب بلایا جا رہا تھا تو شاہی خطوط جب جا رہے تھے تو یزید نے وہاں ان تمام میں سے چند کو خرید کر کے اور رائے عامہ کو اپنے لیے تیار کروا دیا، رائے عامہ کو اپنے لیے ہموار کر کے تیار کروا دیا۔ امیر معاویہ سمجھ گئے کہ کچھ تو ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں لیکن سپورٹر اسی کے ہیں۔ کہا اچھا یزید اب میری زندگی کا چراغ کل ہونے والا ہے۔ کیوں ایسا کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ طاعون کے مرض میں مبتلا تھے۔ کس مرض میں؟ امیر معاویہ پلیگ کی بیماری میں مبتلا تھے، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو مومن پلیگ کی بیماری میں مرے وہ شہید، طاعون میں جو مرے۔ تو امیر معاویہ کیا ہو گئے؟ شہادت سری ان کے مقدر میں آئی، خفیہ شہادت ان کے مقدر میں آئی۔ تو کہا میری زندگی اب جامد نہ ہو سکے گی، اگر تو خلافت پر بیٹھا تو یاد رکھنا حسین جب مطالبہ کر دے تو یہ ان کے نانا کے قدموں کی دین ہے، ان کو سپرد کر دینا اور ان سے مقابلہ نہ کرنا۔ لیکن لالچ سوار ہو گئی، جب دیکھا کہ حکمراں گورنر سب میرے ہیں تو لالچ سوار ہو گئی، اور جو اپنے باپ صحابی رسول امیر معاویہ کے ظاہری زندگی میں اپنے فسق و فجور کا اظہار نہیں کرتا تھا، کھلم کھلا شریعت نہیں توڑتا تھا، اب کھلم کھلا شریعت توڑنے لگا۔ 22 رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، کتنے مہینے ہو گئے؟ 5 مہینے ہو گئے نا۔ 5 مہینے تک کھلم کھلا شریعت کو توڑنے لگا۔
شراب پینے لگا۔ ایک روایت میں تو یہ میں نے سنا کہ راوی کسی سند سے روایت کر رہا ہے کہ امام حسین کے سامنے وہ شراب کا پیالہ پیش کر کے کہتا ہے حسین یہ شراب پی لو، اگر یہ حرام ہے تو بتاؤ کہ جنت میں جو شراب ملے گی وہ حرام کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے شرابن طہورا، تو جنت میں جو شراب ملے گی تو وہ حرام کیوں نہیں؟ تو قرآن بھی اس کا جواب دے رہا ہے طہورا، طہورا منے پاک، طہورا منے یہاں کی شراب ناپاک، وہاں کی شراب پاک، کیونکہ یہاں کی شراب ناپاک ہونے کی وجہ کیا؟ ہم اگر بول دیں کہ انگور کو سڑا کے بنتا ہے، جو چیز سڑ جائے وہ حرام، تو ہو سکتا پڑھے لکھے لوگ کہتے مولانا صاحب آپ کی معلومات بہت کم ہے، اب تو ایسا نہیں بلکہ پھلوں کو ایسے مشین میں ڈال کر کے کشید کی جاتی ہے کہ وہ چیز سڑتی بھی نہیں اور شراب تیار ہو جاتی۔ ممکن ہے کوئی اہل تحقیق ہم کو یہ کہہ دے تو ہم یہ جواب نہیں دیں گے کہ شراب حرام دنیا کی اس لیے کہ سڑ کے وہ چیز بنتی، پھلوں کو سڑایا جاتا پھر بنایا جاتا، یہ جواب دے دے تو کوئی مشین لے کے چلا ہے، ہمارے یہاں مشین سے شراب سڑایا نہیں جاتا، تو ہم یہ جواب دیں گے کہ قرآن مجید نے اس شراب کو اس نے حرام کیا، علت کیا ہے؟ سکر، علت کیا ہے؟ زور سے بولیے، سکر، سکر عربی لفظ ہے، سکر منے نشہ، سکر منے نشہ، تو جس کے کثیر میں نشہ ہو اس کے قلیل کو بھی ناپاک اور حرام قرار دیا گیا، مطلب کیا؟ آسان کر دے، ایک گلاس پینے سے نشہ ہوتا ہے تو جس کے ایک گلاس پینے سے نشہ ہوا اس کا ایک قطرہ بھی مثل پیشاب کیا ہوا؟ جس کی کثرت نشہ لاوے اس کی قلت بھی حرام، اس کی قلت بھی، وجہ کیا ہے؟ نشہ، وجہ کیا ہے؟ نشہ۔ شراب فائنلی حرام کب ہوئی؟ کہ ایک نئے صحابی، قرآن کا حکم اس وقت آخری نہیں اترا تھا، حکم یہ تھا کہ اس میں نفع کم نقصان زیادہ، تو نفع کم نقصان زیادہ، تو وہ پینے لگے تھوڑا سا، اور اتفاق سے وہ اصل میں کیا تھا؟ کھجور کو کشید کر کے پانی رکھا گیا تھا، جب کھجور کا پانی ایک رات گزار دیتا ہے تو نشہ آ جاتا، اس میں جھاڑ چھوڑنے لگتا، اس کو سمجھا یہ تازہ ہے، پی لیا، آ گیا نشہ، اور سمجھ نہیں سکے، نماز کی امامت کے لیے لوگوں نے رونے کو بڑھا دیا، اور جب نماز پڑھنے لگے تو قرآن کی آیت کریمہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ کیا تھی آیت کریمہ؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کو پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، ترجمہ ایک دم بدل گیا، اس کا ترجمہ تھا اے کافرو، اے میرے محبوب فرما دیجئے اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، اب ترجمہ ہو گیا تم فرما دو اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا، ترجمہ ایک دم بدل گیا نا۔ اب کیا تھا؟ صحابہ اکرام بے چین ہو گئے، نماز ختم ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں شکایت پہنچی، ابھی حضور کی بارگاہ میں شکایت رکھی جا رہی تھی، یا رسول اللہ نشہ میں ایسا ہو گیا، تو اللہ کے پیارے نبی پر قرآن کی آیت کریمہ اتر پڑی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کا وقت ہو اس وقت شراب نہ پیو، یہاں تک کہ اس وقت نماز پڑھو جب تم جو بولو وہ سمجھو، ایسا نہ ہو کہ کیا بولو سمجھ نہیں، نشے میں نہ پڑھو نماز۔ تو پھر صحابہ کرام نماز کے وقت شراب نہیں پیتے، صحابہ میں کون؟ نئے لوگ، کون؟ نئے لوگ نہیں پیتے، بعد میں پیتے، لیکن جب تیسری مرتبہ آیت کریمہ اتری حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور پھر اس کے بعد آیت کریمہ اتری انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور جوا وغیرہ وغیرہ یہ سب شیطان کا کام ہے،
تو صحابہ کرام نے توبہ کر دیا، اور جس دن فائنلی یہ آیت کریمہ آئی، یعنی آخری مرتبہ اور حتمی فیصلہ قرآن کا قیامت تک ہونے والا تھا، شراب کی مدینہ شریف میں نہریں بہہ گئی، یہاں تک کہ جس کے پاس پیالہ تھا منہ تک پہنچا چکا، قرآن کی آیت سنتا ہے تو توڑ دیتا ہے، بچے میں شراب بھری تھی بہا دیتا ہے، جو گھونٹ منہ میں لے چکا تھا وہ صحابہ کرام نے الٹ دیا اور کہا کہ نہیں، ہم قرآن کو مانیں گے۔ ختم ہو گئی اس دن سے شراب، اور قرآن کی آخری بات جاری ہو گئی۔ تو کیوں شراب حرام ہے؟ نشہ ہے۔ کیوں ہے بولیے؟ اور جس کا ایک گلاس پی کر نشہ ہو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس لیے یہ وجہ ہے۔ علت، ہم لوگ جب عربی میں علت بولے تو وجہ بتائیں گے۔ بہرحال تو دنیا کی شراب میں نشہ ہے، لیکن جنتی شراب میں نشہ، اس لیے اس کو طہور کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ طہورا، شرابن طہورا۔ تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کی آیت کریمہ شرابن طہورا کے متعلق تھی، جس کو جنتی جنت میں پیے گا، اور یہ ظالم اس ناپاک شراب کو دنیا میں پی بھی رہا ہے اور حسین کو پیش بھی کر رہا ہے۔ جو قرآن کی آیت کا غلط مطلب نکالے وہ سب ہو سکتا ہے مسلمان۔ امام حسین نے کہا کہ یہ حکومت پر ضرور بیٹھا ہے لیکن مسلمان نہیں، اور اگر میں نے اس کی تائید کر دی تو یہ اسلامی نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حسین اپنی جان کو دے سکتا ہے، اپنے جیتے جی قرآن پر حملہ کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب آپ اور قریب آتے جائیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یزید چونک گیا کہ حسین نے میرا رد کر دیا، میری بات ٹال دی، کاٹ دی۔ اگر حسین قابو میں نہ آئے تو حکومت کبھی میری مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو 5 مہینے اس نے بہت خطرناک طریقے سے شریعت کا خون کرتے ہوئے گزارا، فاسق و فاجر کو قریب کر کے اپنی حکومت کو بظاہر مضبوط کر دیا۔ تو اس یزید نے پھر ولید نام کے ایک ٹھنڈے مزاج کے اہل بیت سے محبت کرنے والے گورنر ہیں مدینہ شریف میں، ان کو خط بھیجا، گورنر ہیں، سرکاری حکم ماننا ہو، کہ سب سے پہلے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بلا کے بیٹھ لو، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلا کر کے میرے لیے بیٹھ لو، علی کے بیٹے حسین ابن علی کو بلا کر کے بیٹھ لو، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر مکہ میں ان کو بلا کر میری بیعت لو۔ اگر یہ چاروں بیعت کر دیں فاتحہ تو بہتر ہے، اور اگر بیعت نہ کرے تو پوچھنا مت، وہی قتل کر دینا۔ سوچئے، وہی قتل کر دینا، یعنی حکومت ناجائز طریقے سے چلے، نہ مانو تو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین کو گورنر کا قاصد آ کر بلاتا ہے۔ امام حسین جب آئے گورنر کا قاصد، تو اس وقت یہ مسجد پاک میں مشورہ کر رہے تھے۔ پوچھا ساتھی نے کہ حضرت وہ آیا ہے۔ امام حسین نے پوری بات بتا دی۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے، اس وقت تو کوئی ٹیلی فون اور تار کا مسئلہ نہیں تھا، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب بیٹا بیٹھا ہے تو یہ ہم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے قاصد بھیجا، نہیں تو اس کا قاصد کبھی نہیں آتا تھا، کبھی نہیں آتا، اسی لیے آیا۔ قاصد آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا ایسی ایسی بات ہے، اور یزید نے آپ لوگوں کو ولید کے دربار میں جانے کا حکم دیا۔ امام حسین نے کہا کیا چاہتا ہے یزید؟ کہا کہ آپ کی بیعت چاہتا ہے۔ کہا کہ ہم جیسے لوگ چھپ کر کے بیعت کریں، عام بیعت مانگے، اور جب عام بیعت میں سب لوگ اس کی حمایت کریں گے تو میں سوچوں گا، عام بیعت میں یہ نہیں کیا کہ میں بھی بیعت کر دوں گا، میں سوچوں گا کہ اس کی بیعت کرنی قرآن کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں۔ عام بیعت مانگے، چھپ چھپ کے مانگے گا وہ۔ اسی کو وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں کہ حمایت کی بنیاد پر یزید کی حکومت بنی تھی، لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی، اور جو حمایت سے حکومت بن جائے اس کے خلاف قدم نکالنا بغاوت ہے۔ حسین پاک کہتے ہیں فاسق و فاجر کی حمایت کوئی معنی نہیں،
حسین نے اگر حمایت کی تو بتاؤ، ابو بکر کے بیٹوں نے حمایت کی تو بتاؤ، عمر کے بیٹوں نے حمایت کی تو بتاؤ، عثمان کے چاہنے والوں نے حمایت کی تو بتاؤ، علی کے دوسرے خاندان والوں نے حمایت کی تو بتاؤ۔ جب بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے نے حمایت ہی نہیں کی تو عام لوگوں کی حمایت سے کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ یہ خود ساختہ ہوگا، جمہوری طور طریقے سے نہیں ہوگا۔ وہابی لوگ کہتے ہیں نہیں جمہوری طریقے سے، ہم لوگ کہتے ہیں جمہوری کہاں ہوا؟ جب بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے جنتی بیٹوں نے جب حمایت نہیں کی تو کہاں جمہوری طریقے سے ہوا؟ اور جب جمہوری طریقے سے نہیں ہوا تو پھر وہابی دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن یزید جنتی ہے، کہا کیسے جنتی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یزید اس لیے جنتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اس دنیا شہر پر سب سے پہلا حملہ آور جو ہوگا وہ جنتی، سب سے پہلا حملہ آور، اور اس دنیا کی جنگ میں حملہ کرنے والوں میں یزید بھی تھا، اس لیے جنتی۔ اب ہر مسلمان کا ذہن تو بدلا جائے، تاریخ بتاتی ہے بھائی ہم لوگ تو تاریخ سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، تو پھر گھبرائیے گا مت، ہم جیسے سوچتے ہیں ایسے سوچیں، پھر اس کے بعد گھبرانا نہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اس کو اصول بتایا ہے کہ گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد پوری تاریخ کی کتاب کھنگالی گئی تو پتہ چلا اس دنیا شہر پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی جماعت نے 5 مرتبہ حملہ کیا۔ کتنی بار؟ 5 مرتبہ حملہ کیا۔ 48، 49، 52، 53، 54، 5 مرتبہ حملہ کیا۔ اب جب 5 مرتبہ حملہ کیا تو یہ 5 مرتبہ حملہ کرنے والوں کا مقام ہوگا نا، توجہ چاہوں۔ اب پھر حضور کی حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا لشکر جو اس دنیا پر حملہ آور ہوگا وہ جنتی۔ توجہ چاہو، سب سے پہلا، بولیے سب سے پہلا لشکر جو اس دنیا پر حملہ آور ہوگا وہ جنتی۔ اس دنیا پر اسلامی حکومت کے تعلق سے جب تلاشا گیا تو 5 مرتبہ حملہ ہوا۔ کتنی بار؟ 5 مرتبہ۔ پہلے حملہ میں یزید کا نام و نشان نہیں، دوسرے حملہ میں یزید کا نام و نشان نہیں، تیسرے حملہ میں یزید کا نام و نشان نہیں، چوتھے حملہ میں بادر ناخواستہ امیر معاویہ نے بان چھان کے زبردستی اس کو بھیجا۔ پھر حدیث اٹھائیے، سب سے پہلا لشکر جو اس دنیا پر حملہ کرے وہ جنتی۔ جب پہلے میں اس کا نام نہیں تو کیسے جنتی؟ توجہ چاہوں، زور سے بولیے، جب پہلے میں نام نہیں تو اللہ کے نبی نے جس کے جنت کی بشارت دی اس کے ساتھ قید لگائی، شرط لگایا، قانون لگایا کہ جو سب سے پہلا حملہ آور ہوگا، اور پہلا حملہ آور میں صحابہ کا تو نام ہے، یزید کا کہیں نام نہیں ہے۔ تو یہ سبھی ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ دکھا رہا تھا کہ اس دنیا پر حملہ کیا تھا اس لیے جنتی، ان کا خواب رہ گیا کہ نہیں؟ تو سنی کا دل تو دہر گیا تھا، اب کیا کہو گے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرما دیا، جو نکال کے قانون بتا دیا، پوری دنیا آج اعلیٰ حضرت کا احسان مان رہی ہے۔ تم کہو گے اعلیٰ حضرت کی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے ہر دور میں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، ہر دور میں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین کے تعلق سے اکثر سوالات جو نئی جلد 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ تیار ہوئی ہے اس کے 26ویں جلد میں ہے۔ کون سی جلد؟ جو نیا ایڈیشن ہے، 30 جلدوں میں۔ پہلے تو آئی تھی 12 میں، پھر اس کے بعد آئی 22 میں، اس کے بعد آ گئی 30 میں، ابھی اور بھی نئی جلدیں تیار ہو رہی ہیں۔ بہرحال
تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں 30 جلدوں پر جو مشتمل ہے اس کی 26ویں جلد میں امام پاک کے تعلق سے کثرت سے فتاوے ہیں موجود اور امام حسین کی عظمت کو اس میں بیان کیا گیا ہے اور یزیدیوں کے کالے کارناموں کو اسی طرح دکھا کر اعلیٰ حضرت نے پوری تحقیق سامنے رکھ کر کے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پہلا جتھا وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے وہ جو ہے جنتی ہے، پہلے میں وہ موجود نہیں تھا، تو بتاؤ یزیدیوں وہ جنتی کیسے ہو گیا؟ یا اعلیٰ حضرت تک بہرحال درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ ظالم چھوڑے گا نہیں تو آئے گھر میں اپنے اہل خانہ سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور خاموشی کے ساتھ اپنے چند اہل بیت کو لے کر مکہ شریف روانہ ہو گئے۔ اہل بیت سے پوچھا کہ چلو چلیں، بچے ساتھ ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر چھوٹی فطری کو نہیں مارا جا سکتا، انسان کا خون کیسے کیا جا سکتا؟ مکہ شریف گئے جس کے بارے میں قرآن کا ارشاد ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن کی جگہ میں آ گیا، ہے نا، وہ امن کے گہوارے میں آ گیا۔ لیکن جب وہاں گئے تو وہاں بھی کثرت سے وہاں کے حکمراں کا قاصد آنا شروع ہوا، آپ بیعت کر لیں، آپ بیعت کر لیں، یہاں تک کہ امام حسین نے محسوس کیا کہ اگر میں نے بیعت نہ کی تو حرم میں تلوار چلنے لگے، اگر میں نے بیعت نہ کی تو حرم میں، جس حرم میں خون بہانا حرام اس کو یہ ظالم نذیر حلال کر دے گا۔ خاموشی کے ساتھ امام حسین اس حرم کو بھی چھوڑا، اور کیا تاریخ تھی، کب چھوڑا؟ 8 ذی الحج کی تاریخ کو سارے مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور امام حسین کعبہ سے رخصتی لے رہے ہیں۔ جب کعبہ سے رخصتی دی تو فرض تک شاعر ملا، کہا کہ حضور مسلمان حج کے ارادے سے آ رہے ہیں اور آپ اس اہم موقع پر کیا ضروری تھا؟ کہا اگر میں نہ نکلتا تو حرم میں ہی خون کر دیتا، اگر میں نہ نکلتا تو حرم میں ہی میرا خون کر دیتا، اور میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک مینڈھا حرم کے خون کو حلال کر دے گا، وہ مینڈھا میں بننا نہیں چاہتا۔ تو اپنے جانے کی وجہ بتا دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ گئے تھے حکومت کے لالچ میں، حرم کی جن کو حفاظت کی ذمہ داری تھی وہ حکومت کے لالچ میں جاتے تو حرم میں رہ کر کے مقابلہ کرتے اور تمام حرم کے مکین ان کی حمایت کر دیتے تو دنیا کی ساری طاقتیں زیر ہو جاتی۔ لیکن امام حسین لڑنے اور حکومت کا نشہ نہ رکھتے تھے، بلکہ امام حسین یہی چاہتے تھے آخری دم تک قرآن کا بول بالا رہے، آخری دم تک۔ اب وہاں سے رخصت ہو گئے، جب رخصت ہوئے تو رخصت ہونے سے پہلے صحابہ اکرام نے کہا تک ہم آپ کو نہ بھیجیں گے، تو امام حسین نے دیکھا کہ صحابہ چھوڑ نہیں رہے، ان کا دل توڑنا بھی نہیں ہے، حضور کے سب ساتھی ہیں، ان کا دل نہیں توڑنا، تو انہوں نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو احوالات اور حال حوال جاننے کے لیے بھیجا۔ طے پایا کہ میں مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں کوفہ۔ صحابہ نے کہا ہاں اگر یہ وہاں سے لکھ بھیجے کہ سب امن و امان ہے تو آپ کو جانے دیں گے، اور اگر یہ لکھ بھیجے کہ نہیں تو آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تب صحابہ کرام نے مسلم ابن عقیل کو چھوڑا۔ ابن عقیل کون ہے؟ ابن عقیل حضرت علی کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بھائی عقیل، بولیے ابو طالب کے بیٹے علی اور علی کے بیٹے حسین۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، گئے مسلم بن عقیل۔ جانے کے بعد حالات اتنے اچھے تھے کہ 40,000 آدمیوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اب امام حسین تو تھے نہیں، کیسے بیعت کیا؟ ان کے نائب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں حسین کے لیے بیعت دیتا ہوں۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم قرآن کے ساتھ چلیں گے، یزید جتنا بھی ظلم کرے گا برداشت کریں گے، ہم اپنے جو ہے بیٹوں کو قربان تو کر سکتے، بیٹیوں کو قربان کر سکتے،
گھر کو ٹوٹتا دے سکتے مگر قرآن کا نظام ٹوٹتا پسند نہیں کر سکتے۔ 40,000 امام مسلم بن عقیل مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جب چلے تو 40,000 کی جماعت تھی۔ کوفہ کی جامع مسجد 40,000 میدان میں بھر گئی، کھچا کھچ مسجد بھر گئی، میدان بھر گیا۔ لکھتے ہیں امام پاک آپ کے لیے میں نے 40,000 کو بیعت کر دیا، حالات بہت اچھے ہیں، آپ آئیے، آ کر کے قرآنی نظام کو جاری کیجیے۔ امام حسین یہاں سے چل پڑے، امام حسین چل پڑے۔ اب جب چل پڑے راستے میں ایک ایسی منزل آتی ہے، چند دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ امام مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے۔ ان کے 2 چھوٹے بیٹے 8 سال اور 10 سال کے دونوں شہید کر دیے گئے۔ اتنا بڑا انقلاب، امام حسین نے پھر بیٹھا کر سب کو مشورہ کیا، اے لوگوں میرے ساتھ آنے والوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ امام حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں اور تم کو کوئی بڑا عہدہ ملے گا، ایسا نہ سوچو، حالات بڑے پرخطر ہیں، ہم اسلام بچانے، قرآن کے نظام کو جو ہے نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے ساتھ کسی لالچ میں نہ آنا، تم آزاد ہو، تم اگر چاہو تو یہیں سے لوٹ جاؤ۔ جو مدینہ شریف سے چلے تھے وہ نہ لوٹے، جو مکہ شریف سے چلے تھے وہ نہ لوٹے، اور جو راستے میں ادھر ادھر سے آ گئے تھے وہ لوگ اپنا اپنا راستہ لے گئے۔ اب یہ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے خالص عاشق رسول اہل بیت امام حسین سب چلے، اور چلنے کے بعد ایک ایسی منزل آئی کہ حر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حر نے کہا کہ حضرت آپ نہ جائیں، ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا، مگر ایسا نہ کریں گے، مگر کہیں گے کہ آپ نہ جائیں، ہم سرکاری نوکر ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، آپ وہاں نہ جائیں، وہاں آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ راستے میں جو فرزدق شاعر ملا تھا، امام حسین نے اس سے پوچھا بتاؤ وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے؟ کہا حضور لوگوں کے دل آپ کی طرف ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، لوگوں کے دل آپ کی طرف ہے مگر تلوار یزید کے ساتھ ہے، یعنی جنگ کریں گے یزید کے ساتھ مل کر، اور دل میں ہے کہ آپ حق پر ہیں، یہ معاملہ ہے، لہذا آپ کی جان کو خطرہ ہے، نہ جائیں۔ امام حسین نے فرمایا ما اصابک من مصیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے جو مصیبت مقدر میں ہے وہی ملتی ہے، مقدر کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں مل سکتی۔ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جب حر سے ملاقات ہوتی، حر نے راستہ روکا، امام حسین کو کہا کہ کسی راستے سے چل پڑیے تاکہ آپ الگ چلے جائیں، ہم الگ چلے جائیں، پھر گورنمنٹ کا جو قانون ہوگا ہم اس کو جھیل لیں گے، جو سزا ملے گی برداشت کر لیں گے۔ امام حسین چلتے رہے یہاں تک کہ ایک وادی کی طرف پہنچے، اور 3 دن چلنے کے بعد جب ہر دن صبح کا صبح وہیں اپنے آپ کو پاتے تو لوگوں سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کا نام عرض کف ہے، کہا اس کا کوئی اور نام ہے، کہا اس کو نئے نوا کہتے ہیں، کہا کوئی اور نام ہے، کہا اس کا نام کربلا ہے۔ امام حسین نے جب کربلا کا نام سنا نیچے اترے، مٹی کو چومی اور فرمایا جب اس کا نام کربلا ہے تو حسین جا کے بھی کہاں جا سکتا ہے۔ امام حسین کربلا پہنچ گئے، اور وہ امام حسین جب کربلا پہنچے، کوفہ پر حکومت کرنے کے دوران حضرت علی مشکل کشا ایک مرتبہ کربلا کی وادی سے گزر رہے تھے، سواری سے اتر گئے، اس زمین پر بیٹھ گئے جہاں پر امام حسین کی شہادت ہونے والی تھی، اس زمین پر بیٹھ کر کے، اور کتنا سال پہلے؟ 21 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 21 سال پہلے، اور اس سے بھی زیادہ راوی روایت کرتے ہیں، اور بیٹھ کر کے زمین کی مٹی کو چھوما اور کہا اس سے میرے حسین کے خون کی بو آتی ہے۔ حسین کے خون کی بو کا مطلب مہک، اور خوشبو کا مطلب اچھی مہک، اور بدبو کا مطلب بری مہک۔ بو آتی ہے، خون کی بو آتی ہے۔ اور پھر فرمایا اپنے ساتھیوں سے یہاں میرا حسین اترے گا، یہاں حسین کے کجاوا اتریں گے، یہاں حسین کی مستورات اتریں گی، یہاں پر خیمہ ہوگا، یہ نہر فرات ہوگا، اور یہاں پہ یہ لوگ اتریں گے، اور یہاں پر میرا حسین شہید ہوگا۔ خوب رویا۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ علی مشکل کشا اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بہت گھنی اور پورے سینے پر بکھری ہوئی تھی، داڑھی تر ہو کر وہاں کی مٹی تر ہو گئی، اتنا روئے۔ آپ بتائیں باب العلم
علی کے علم کا یہ عالم کہ جو 20-25 سال کے بعد معاملہ ہونے والا ہے، وہ آج 20-25 سال پہلے بتا رہے ہیں، جب علی کے علم کا یہ عالم ہے، جو شہر کا دروازہ ہے، تو جو شہر کا سمندر ہوگا اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت امام حسین کا قافلہ وہاں اترنے کے بعد انہوں نے سب خیمے لگا دیے۔ خیمے کے لگانے کا انداز یہ تھا کہ ایک طرف نہر فرات، سامنے یزیدیوں کا لشکر کا خیمہ، اور پیچھے پہاڑ اور جنگلات۔ ریگستان میں جو ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پہاڑ اور جنگلات، اور پھر خیمہ لگایا تو پہاڑ کے دامن میں گڑھے کھودوا کر اور جنگلی لکڑیوں کو کٹوا کر سوکھی لکڑیاں ڈلوا دی اور آگ لگا دی۔ کیوں آگ لگائی؟ کہ پہاڑ میں ریگستان اور جنگل سے درندے خیمہ پر حملہ نہ کرتے۔ ادھر سے محفوظ کر دیا، ادھر ایک طرف نہر فرات اور ایک طرف سامنے یزید کا لشکر، اور ایک طرف ان کے تمام جانثاروں کا لشکر، اور ایک طرف عبادت خانہ کے لیے خیمہ اور عورتوں کا الگ خیمہ۔ امام حسین کب اترے؟ 2 محرم شریف کو۔ کب اترے؟ میدان کرب و بلا میں 2 محرم کو اترے۔ عبداللہ ابن سعد جو سپہ سالار اعظم تھا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے، عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا بھی گورنر اور بصرہ کا بھی گورنر، بڑا ظالم، بہت بے ادب، بڑا ظالم، بہت بڑا بے ادب۔ تو اس گورنر کا سپہ سالار ابن سعد، اور ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ 4000 کا لشکر لے کر آیا اور اس نے کہا کہ آپ یا تو بیعت کر لیں یا عبید اللہ کے ساتھ آپ معاملہ طے کر لیں۔ کہا عبید اللہ کے پاس نہیں جانا، وہ بے ادب، اگر لے چلنا ہے تو چلو یزید کے پاس۔ یزید کے ابا امیر معاویہ سے میرے بھائی حسن نے صلح کر دی، میں بھی قرآن پر عمل کرنے کا وعدہ لے لوں گا تو یزید سے صلح کر دوں گا۔ کب قرآن پر عمل کا وعدہ لے لوں گا، میرے شرائط کو مان لے گا تو مجھ کو حکومت کی لالچ نہیں، قرآن پر جو عمل کرائے میں اس کو حکومت سونپ دوں گا۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو گورنر کی بات ماننی ہوگی تب یزید کے پاس۔ کہا وہ ظالم ہے، اس کے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے، بس وہ یہی کہے گا کہ مانو یا مرو۔ اختیار والے کے پاس لے چلو کہ اس سے بات کریں تو کچھ مسئلے کا حل ہو۔ جیسے ہم کو یہاں پولیس والے کسی بھی میٹنگ میں بلاتے تو ہم نہیں جانتے، ان کے پاس اختیار نہیں، یہ ہم کو وہی بولیں گے جو اوپر سے آرڈر لکھ کے آ جائے گا، اور ہم کو مجبور کریں گے کہ آپ اس پر پلیز، آپ اس پر ذرا پلیز، آپ اس پر ذرا، یہی کہیں گے۔ ہم ان کے پاس بیٹھ کے وہ سننے کے لیے جائیں، وہ تو ہمارے کوئی بھی عمر بھائی اور کوئی مشتاق صاحب یا خورشید صاحب چلے جائیں گے، جا کے آرڈر لے آ کے ہم کو سنا دیں گے، بات بن جائے گی۔ ہم کو ان کے پاس بیٹھ کے کیا فائدہ؟ اس کے پاس بیٹھے کہ ہم کچھ بولے، وہ کچھ بولے، مسئلے کا حل نکلے۔ یہ تو جو آرڈر ہوگا ہم کو سنا دیں گے، بات ختم ہو گئی، تو تھانہ جا کے فائدہ کیا؟ اس لیے کبھی ہم نہیں جاتے۔ بہرحال شروع میں گئے تھے، جب دیکھا یہی سب ہوتا تو نہیں جاتے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام حسین نے فرمایا یزید سے ڈائریکٹ ملا دو، تم میری 3 شرطیں مانو۔ کتنی؟ 3 شرطیں مانو۔ یا تو مجھ کو ڈائریکٹ یزید سے بات کراؤ، دوسری شرط مجھ کو واپس مدینہ شریف جانے دو، میں یہاں حکومت کے لالچ میں نہیں آیا، میں تو چاہتا تھا کہ قرآن کا نظام جاری ہو جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، اگر تم سوچتے ہو کہ مدینہ لوٹیں گے تو پھر جو ہے مجاہدین کو تیار کریں گے اور پھر حملہ کریں گے، اگر تمہاری اتنی گندی سوچ ہے تو سنو، مدینہ بھی مت جانے دو، مجھے کسی تیسری دنیا نکل جانے دو، میں زندگی بھر اسلام کی روشنی پھیلا کر اپنی جان آخری کے سپرد کر دوں گا۔ خوش نصیب مسلمان یہ سمجھ لے آج کہ وہ تیسری دنیا کون تھی؟ اللہ کے پیارے نبی کے نواسے پہ ہند کی سرزمین کا تصور تھا، تیسری دنیا سے ہندوستان آنا چاہتے تھے۔ زور سے بنیے، تیسری دنیا سے ہندوستان آنا چاہتے تھے۔ ہندوستان تیسری دنیا سے برا اس لیے کہ میرے آقا حسین کو معلوم تھا حضرت آدم جب تشریف لائے تھے جنت سے سب سے پہلے دنیا میں تو ہندوستان تشریف لائے تھے۔
میرے آقا حسین ہندوستان آنا چاہتے تھے. میرے محترم, اس نے کہا نہیں, آپ عبید اللہ ابن زیاد سے بات کیجیے. کہا اس ظالم سے کبھی میں بات نہیں کر سکتا, جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کا نظام کیسے چلا سکتا, میں اس سے بات نہیں کر سکتا. بہرحال امام حسین 2 محرم شریف کو اترے, اور اس کے بعد اسی طرح گفت و شنید ہوتی رہی, اور پہلے تو 4000 لشکر یزید کا آیا, پھر اس کے بعد 12000 بڑھایا, پھر اس کے بعد بڑھا کر 22000 کر دیا. کتنا؟ 22000 لشکر کر دیا. اور لشکر کرنے کے بعد 7ویں محرم کو نہر فرات پر پہرا لگایا. 7ویں محرم کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام حسین امام عالی مقام جب باہر نکلے تو دیکھا نہر فرات پر سپاہی کھڑے ہیں. حضرت عباس علمدار پانی لانے اور مشکزہ میں پانی بھر کر لانے کی ذمہ داری رکھے تھے. وہ پانی جب لانے گئے تو ظالموں نے پانی لینے نہ دیا, مار کاٹ کیا. امام حسین کا یہ شہزادہ حضرت عباس, علی کا بیٹا حضرت عباس, اور ایک روایت میں امام حسین کا سگا چچیرا بھائی عباس, یہ جب گئے پانی لانے کے لیے ان کے تمام پر خچے اڑا دیے. وہ پانی لے کر چلے آئے. پانی لے کر, گھبرائیے گا مت, ہم لوگ بازو کٹا ہوا دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کتاب میں بازو کٹ گئے تھے, ہم بتائیں گے. پانی لے کر چلے آئے. دیکھیے ہم کو بہت افسوس ہے, میری بات نیٹ پر جائے, جو ہوگا ہم جواب دیں گے. مقرروں نے اتنا غلط بیان کر دیا ہے کہ جب